بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کا ہمارا موضوع ہے اعتکاف کی فضیلت اور اہمیت۔ تو سب سے پہلے تو یہ سمجھیں کہ اعتکاف کہتے کسے ہیں۔ اعتکاف کہتے ہیں کہ اپنے آپ کو مسجد میں جو ہے وہ بند کر دینا یا اپنے آپ پر مسجد کو لازم کر دینا۔ اعتکاف کا ذکر قرآن پاک میں بھی آیا ہے، جیسے کہ اللہ رب العزت جو ہے وہ قرآن پاک میں فرماتے ہیں وَعَهِدْنَا إِلَىٰ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ أَن طَهِّرَ بَيْتِيَ لِلطَّائِفِينَ وَالْعَاكِفِينَ وَرُكَّعِ السُّجُودِ کہ ہم نے ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام سے معاہدہ کیا، ان سے عہد لیا کہ وہ میرے گھر کو صاف کریں عاکفین کے لیے، یعنی کہ اعتکاف کرنے والوں کے لیے، اور رکوع کرنے والوں کے لیے اور سجدہ کرنے والوں کے لیے۔ اسی طرح قرآن پاک کی ایک آیت میں اللہ رب العزت فرماتے ہیں وَلَا تُبَاشِرُوهُنَّ وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ کہ جب تم اعتکاف کی حالت میں مسجد میں ہو اس وقت تم اپنی بیویوں سے جو ہے وہ مباشرت نہ کرو۔ تو بنیادی طور پہ اگر ہم دیکھیں تو اعتکاف کی 3 بنیادی قسمیں جو ہے وہ ہمارے سامنے آتی ہیں۔ ایک اعتکاف فرض، اور دوسرا اعتکاف سنت، اور تیسرا اعتکاف نفل۔ اعتکاف فرض کون سا ہوتا ہے؟ اعتکاف فرض وہ اعتکاف ہوتا ہے کہ جب ہم کسی چیز کی نظر مانتے ہیں، منت مانتے ہیں، ہم یہ کہتے ہیں کہ ہمارا یہ کام ہو جائے تو ہم اتنے دن جو ہے وہ اعتکاف کریں گے، تو یہ اعتکاف فرض ہوتا ہے۔ اس کے لیے کوئی دن یا کوئی مہینہ جو ہے وہ شرط نہیں ہے، جب بھی آپ جو ہے وہ اعتکاف کرنا چاہیں، جو آپ نے نظر مانی ہے وہ اعتکاف آپ کر سکتے ہیں۔ اس کو اعتکاف فرض کہتے ہیں۔ اور دوسرا اعتکاف ہوتا ہے اعتکاف نفل۔ اعتکاف نفل یہ ہوتا ہے کہ جب بھی ہم مسجد میں آئیں تو مسجد میں جتنی دیر ہم نے رہنا ہے اتنی دیر کے لیے ہم اعتکاف کی نیت کر لیں۔ مثلا ہم نماز کے لیے ہیں تو نماز کے وقت تک یا نماز کے وقت جتنا جو ہم نے مسجد میں رہنا ہے تو اتنی دیر کے لیے اعتکاف کی نیت کر لینا، اس کو اعتکاف نفل کہتے ہیں۔ اور تیسرا اعتکاف ہوتا ہے اعتکاف سنت۔ یہ وہ اعتکاف ہوتا ہے کہ جو ہم رمضان المبارک کے مہینے میں جو ہے وہ اعتکاف کرتے ہیں، رمضان کے آخری عشرے میں۔ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے وہ سب سے پہلے عشرے میں اعتکاف کیا، اور جب یہ پہلا عشرہ گزر چکا تو پھر آپ علیہ السلام نے فرمایا جو ہے نا میں اب دوسرے عشرے کا اعتکاف کروں گا، تو پھر آپ علیہ السلام نے دوسرے عشرے کا اعتکاف کیا۔ اور اسی طرح جب رمضان کا دوسرا عشرہ بھی گزر گیا تو پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے خیمے سے سر نکال کے صحابہ کرام کو ارشاد فرمایا کہ ہم نے جو ہے وہ پہلے عشرے کا اعتکاف کیا تھا لیلۃ القدر کی تلاش کرنے کے لیے، لیکن ہمیں لیلۃ القدر وہاں نہیں ملی۔ پھر ہم نے دوسرے عشرے کا اعتکاف کیا لیلۃ القدر کو پانے کے لیے، لیکن دوسرے عشرے میں بھی لیلۃ القدر نہیں تھی۔ اب جو ہے ایک بتانے والا میرے پاس مجھے بتانے آیا، اور اس نے یہ مجھے بتایا کہ رمضان المبارک کے آخری عشرے میں لیلۃ القدر کو تلاش کرو، اس لیے ہم اب رمضان المبارک کے آخری عشرے میں بھی اعتکاف کریں گے۔ اور پھر آپ علیہ السلام نے صحابہ کرام کو فرمایا کہ جن لوگوں نے پہلے عشرے میں اعتکاف کیا تھا میرے ساتھ یا دوسرے عشرے میں کیا تھا، انہیں چاہیے کہ رمضان المبارک کے آخری عشرے میں بھی اعتکاف کریں۔ اور اسی طرح ایک اور حدیث ہے کہ جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جس شخص نے جو ہے وہ اللہ کی رضا کی خاطر خالصتاً اللہ کی خوشی کی خاطر اعتکاف کیا تو اللہ اس کے درمیان اور جہنم کے درمیان 3 خندقوں کا فاصلہ فرما دیں گے، 3 خندقیں۔ اور پھر آپ علیہ السلام نے خندق کی وضاحت کی کہ ایک خندق کا جو فاصلہ، ایک خندق جو ہے وہ اتنی بڑی ہے کہ اس کا ایک کنارہ دوسرے کنارے سے اتنا دور ہے کہ جتنا مشرق مغرب سے دور ہے، یعنی کہ ایک خندق کتنی دور ہے کہ جتنا مشرق اور مغرب کا فاصلہ ہے، ایک خندق کتنی بڑی ہے۔ اس طرح کی 3 خندقیں اللہ رب العزت اعتکاف کرنے والے اور جہنم کے درمیان جو ہے وہ بنا دیتے ہیں، پیدا فرما دیتے ہیں۔ تو اس سے ہمیں جو ہے وہ اس اعتکاف کی اہمیت کا بھی پتہ چلتا ہے۔ اور یہ جو اعتکاف ہے رمضان المبارک کا اعتکاف، اس اعتکاف کو ہم سنت علی الکفایہ بھی کہتے ہیں۔ سنت علی الکفایہ سے مراد یہ ہوتی ہے کہ اگر محلے سے کسی بستی سے یا کسی ایک جو آبادی ہے وہاں سے اگر 1-2 شخص نے بھی اعتکاف کر لیا تو تمام کی طرف سے ادا ہو جائے گا، لیکن اگر خدا نہ خواستہ ایک محلے میں بستی میں کسی نے بھی اعتکاف نہیں کیا تو پھر اس بستی کے تمام لوگ جو ہے وہ گناہ گار شمار ہوں گے۔ تو اس لیے رمضان المبارک کے مہینے میں ہمیں اگر اللہ پاک نے ہمیں موقع دیا ہے، فرصت دی ہے ہمیں، تو ہمیں جو ہے وہ یہ اعتکاف جو ہے وہ ضرور کرنا چاہیے اور نیکیاں سمیٹنی چاہیے۔ اور اگر بالفرض فرصت نہیں ہے تو کم از کم بستی میں محلے میں کچھ افراد ایسے ہونے چاہیے کہ جو یہ اعتکاف کریں۔ خدا نخواستہ ایسی صورتحال نہ ہو کہ محلے میں مسجد اور یا بستی میں کوئی بھی شخص ایسا نہ ہو کہ جو یہ اعتکاف کرے، تو اس طرح جو ہے وہ تمام بستی والے جو ہے وہ گناہ گار شمار ہوں گے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ وہ ہمیں جو ہے وہ اعتکاف کرنے کی اور ان ہدایات پہ، ان باتوں پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔